بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب سے بہت ہی افسوسناک خبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم انتقال کر گئے ہیں، 84 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ سب سے زیادہ حج کا خطبہ انہوں نے دیا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور نہیں جس نے حج کا خطبہ دیا ہو۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی علماء کی جو سب سے اہم کونسل ہے اس کے بھی یہ سربراہ تھے۔ آج ان کا انتقال ہو گیا، اور اس حوالے سے باقاعدہ شاہی خاندان کی طرف سے، سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پورے ملک میں، پورے سعودی عرب میں مختلف مساجد میں ان کی نماز جنازہ غائبانہ بھی ادا کی جائے گی۔ تو سعودی عرب میں مذہبی حوالے سے بڑی اہم شخصیت ہے، بڑی ان کی عزت تھی، احترام تھا، اور کئی سال تک یہ حج کا خطبہ بھی دیتے رہے۔ آج ان کا انتقال ہو گیا، اور اس پر پورے سعودی عرب میں اس وقت سوگ کا سما ہے۔ اب جناب پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ماحول مزید ہمیں لگ رہا ہے کہ گرم ہونے والا ہے۔ سڑکوں پر آپ کو احتجاج نظر آنے والا ہے۔ میں صرف 27 ستمبر کو پشاور میں تحریک انصاف کے جلسے کی بات نہیں کر رہا، نہ صرف یہ کہ 29 ستمبر کو پھر کشمیر ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی احتجاج کی، ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جس طرح سے اب راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور خود حکومتی شخصیت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف بھی سڑکوں پر ہوگی اور وکلا تحریک بھی چل سکتی ہے، ججز بھی استعفے دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہوتا کسی بھی وقت ایک چنگاری کس طرح سے آگ بھڑکا دے۔ تو جناب جس طرح ججز کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اس حوالے سے تو اب شبر زیدی صاحب جو ماہر معیشت سمجھاتے ہیں، سابق چیئرمین FBR ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک، یہ وہ ججز ہیں جو مضبوط ہیں، مضبوط کردار والے ہیں، طاقتور خاندانی پس منظر رکھتے ہیں۔ ان کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ جن کا کردار کمزور ہوتا ہے ان کو کہیں گے ان کو 4 گاڑیاں دے دیں گے، مان جائیں گے، ان کو اس طرح کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے۔ تو ایسے ججز، آزاد منش ججز قبول نہیں ہیں موجودہ سسٹم کو۔ یہ بات شبر زیدی صاحب نے کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور آزاد منش جج جسٹس طارق محمود جہانگیری، اب وہ بھی درخواست لے کر پہنچ گئے جسٹس طارق جہانگیری صاحب سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے اب جسٹس ڈوگر کے فیصلے کے خلاف اپیل جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بھی درخواست دائر کر دی ہے۔ اس میں اب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے درخواست دی کہ ان کو کام کرنے سے روکا، اب وہ درخواست جلدی سنی جائے۔ باقی ججز پر تو اعتراض لگا دیا نا۔ یہاں عجیب ہی ہے کہ جی یہ تو آپ ذاتی رنجش پر آ گئے ہیں، آپ متاثرہ فریق نہیں بنتے جو کچھ سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے کہ ایک XYZ جس کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ اٹھ کر درخواست دیتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے، ان کے ازدواجی تعلقات ہونے چاہیے اور اس طرح کی بات، اور تحریک انصاف کہتی ہے جی ہمارا اس درخواست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس پر نوٹسز بھی ہو رہے ہیں۔ تو عجیب و غریب یہاں پر قصہ چل رہا ہے، جس کا کوئی لینا دینا نہیں کسی معاملے سے، اس کی درخواست پر نوٹسز ہو رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، آدھی جوڈیشری جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو برباد کر دیا گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ تو متاثرہ فریق نہیں بنتے۔ یہاں یہ حال ہو گیا ہے۔ باقی آج اڈیالہ جیل کے باہر بھی عجیب مناظر تھے۔ ایک تو یہ کہ جی پنجاب اسمبلی کے اراکین تحریک انصاف میں وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان پھر پہنچی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور وہاں پولیس نے ان کو روک لیا، اور وہاں پر دیکھیے کس طرح کارکن چارج ہیں۔ یہ جی وہاں پر منظر تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم دیگر مناظر آپ کو دکھائیں، یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے 26ویں ترمیم کے خلاف کیسز آخر کار 30 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی بینچ ہی کیس سنے گا۔ عجیب بات ہے، فل کورٹ یہاں بھی نہیں ہو رہی، اور وہی آئینی بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے وہی اپنے خلاف کیس سنے گا کہ جی جس وجہ سے ہم آئینی بینچ بنے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے، جس وجہ سے ہمیں آئینی بینچ میں جج لگا دیا گیا ہے، جج، ہم اپنے خلاف کہ جی ہمیں نہیں ہونا چاہیے، آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی، 26ویں آئینی ترمیم غلط ہے، تو فل کورٹ اس پر کہا جا رہا تھا وہ تو ہوا نہیں، تو ہم ہی کیس سنیں گے۔ یہ بھی ایک عجیب ہی نظام چل رہا ہے کہ جس کے حوالے سے آپ فیصلہ لینے جا رہے ہیں وہ خود ہی فیصلہ دینے والے ہیں۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جج اپنے ہی معاملے میں نہیں بیٹھ سکتا کہ اسی کے حوالے سے کیس اور وہ خود ہی کہے گا کہ میں ہی فیصلہ دوں گا۔ یہاں اب یہ بھی ہو رہا ہے۔
جہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی کام چل رہا ہے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آنے والے دنوں میں کافی ہمیں پھر نظر آ رہا ہے کہ ماحول بڑا شدید گرم ہونے جا رہا ہے. اس میں یہ بھی سنیے کہ کس طرح سے تحریک انصاف کے رہنما اکٹھے ہو کر ہنگامی پریس کانفرنس میں اس بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے کوئی امید نہیں، لیکن پھر بھی ہم عدالت جاتے ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ پاکستان تحریک انصاف لڑائی چاہتی ہے. طالبان کے پاس چلے جائیں گے، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اچھا، یہ انہوں نے ہمیں اس عدالت بڑی ہنگامی پریس کانفرنس کی کہ جی جس طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو نوجوان خود نہ نکل آئیں، ڈریں اس وقت سے کہ وہ لیڈرشپ کے بغیر ہی نکل آئیں اور پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ہمیں اس عدالتوں سے کوئی امید نہیں، لیکن پھر بھی ہم عدالت جاتے ہیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لڑائی چاہتی ہے. ہم بالکل بغیر نکل آئے. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کا ڈرامہ جو آپ تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، عمران خان حقیقت ہے. عمران خان سے پاکستان کے 70-80% لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ یوتھ جڑے ہیں. اور اگر آپ ہمیں سیاست نہیں کرنے دیں، میں آپ کو بتا دوں تو یہ یوتھ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں یا تو ایسے پارٹیوں میں چلے جائیں گے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جو آئین قانون پہ یقین نہیں رکھتے، یا طالبان کے پاس چلے جائیں گے. آپ لوگوں نے فیصلہ، یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ فیصلہ کر لیں. اگر یہ لیڈرشپ جو عمران خان کی ہے، عمران خان کو آپ مائنس کرتے ہیں، لیڈرشپ کے اگر کنٹرول میں چیزیں نہ رہیں تو جتنے یہ تحریک انصاف کے نوجوان ہیں خدا نخواستہ یہ پھر ایسے لوگوں کی طرف چلے جائیں گے، ایسے جماعتوں کی طرف چلے جائیں گے جو آئین پر، قانون پر، عدالتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے. ہم تو عدالتوں میں آتے ہیں اور خدا نخواستہ ہے کہ یہ طالبان کی طرف نہ چلے جائیں. تو ہم آپ کو آج آگاہ کر رہے ہیں، یہ اتنا ماحول خراب کر دیا گیا ہے، تحریک انصاف پر سارے دروازے بند کر کے ایک مایوسی سی پھیلا دی گئی ہے کہ اس نظام میں کوئی جگہ نہیں تحریک انصاف کی، نہ آپ کو انصاف ملنا ہے عدالتوں سے نہ کہیں اور سے. تو ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے. باقی جناب پشاور ہائی کورٹ سے ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ہلدی علی چٹھا کے لیے اچھی خبری آئی ہے کہ ان کو راہداری ضمانت مل گئی ہے. عدالت کا دونوں کو 9 اکتوبر تک متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت. یہ اڈیالہ جیل کے باہر کے جی نامہ سے یہ دیکھیے جی، یہ تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، علیمہ خان اور خان صاحبہ، اور کس طرح سے وہاں سوشل میڈیا آپ دیکھیے کہ کوریج کے لیے پہنچا ہوا ہے. باقی مین اسٹریم تو نہیں آئے گا میڈیا، لیکن باقی لوگ دیکھیے کس طرح سے کہ سب ان کی ایک جھلک کے لیے یا ان کی ایک تصویر یا ویڈیو کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ جی یہ بتا رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے ارکان تحریک انصاف سے عمران خان سے یکجہتی کے لیے آج اڈیالہ جیل آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بڑی تعداد میں کارکن اور پنجاب اسمبلی کے ممبران یہاں پر پہنچے. دیکھیے آج یہاں پر ہی اسمبلی لگی ہے. یہ جناب مناظر نظر آ رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ جی موجودہ نظام کے ثمرات دیکھیے آپ. 2022 میں غربت کی شرح 18.3% تھی جو اب بڑھ کر 25.3% ہو چکی ہے. 3 سال میں غربت کی شرح میں 7% کا اضافہ ہوا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. پھر کہتے ہیں جب نے ڈیفالٹ سے بچایا، اسٹاک مارکیٹ ایسے ہو گئی وہ ہو گئی، اور حقیقت دیکھیے کہ کیا یہاں پر حالات ہیں. یہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر کارکنان نے جس طرح نعرے لگائے ان کے مناظر ہیں. بڑی تعداد میں یہاں پر کارکن پہنچے. یہاں بھی جی کارکن پہنچے. یہ جی نعرے بازی ہوتی رہی ہے. اور یہ دیکھیے اسمبلی ارکان جب پہنچے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، یہ پنجاب اسمبلی کے ارکان قافلے کی صورت میں، گاڑیوں کا پورا قافلہ یہ جی اڈیالہ جیل کے باہر آئے. عالیہ حمزہ نے کہا تھا جی آج سب اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے. یہ بات تو عمران خان صاحب کے مخالفین، تجزیہ کار وہ بھی مانتے ہیں کہ اس طرح سے کبھی کوئی جماعت متحرک نظر نہیں آئی. جب بھی لیڈرشپ کہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف ہوں، دیگر لیڈرشپ ہماری تاریخ میں جب بھی قید ہوتی ہے تو تتر بتر ہو جاتی ہے ساری جماعت بھی، لوگ بھی. یہاں تحریک انصاف کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا، جماعت کو توڑا گیا، الیکٹیبلز چلے گئے، لیکن جماعت کے کارکن متحرک رہے ہیں. کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو. عمران خان کی بہنیں ایک دفعہ نہیں کہ جس دن
اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا اور نہ پہنچی ہوں. زیادہ تر ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی, لیکن پھر بھی وہ نا امید نہیں ہوتی ہیں, ہر دفعہ پہنچتی ہیں. انور اقبال صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے خبر دی ہے کہ امریکہ میں فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے ایک میٹنگ ہے. امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے 2 ریاستی حل کے حوالے سے. کئی برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا اور فرانس نے بھی شاید اعلان کر دیا ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ ایک میٹنگ تھی اسی طرح کے مختلف ممالک کی کہ 2 ریاستی حل کے لیے وہ میٹنگ کر رہے تھے, اور امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو. اس کی مخالفت امریکہ کر رہا تھا. امریکہ نے بہت سارے ممالک کو شامل ہونے سے منع کیا. شہباز شریف اس میں شامل نہیں ہو رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں شامل نہیں ہونے اقبال نے کہا, لیکن بہرحال وہ اس میٹنگ میں نہیں ہے. باقی کئی ممالک اکٹھے ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کے سربراہان ملیں گے, اس میں شہباز شریف بھی ہوں گے, لیکن یہ جو فلسطین کے حوالے سے میٹنگ ہے اس میں شہباز شریف نہیں ہوں گے. اب دباؤ ہے کیا ہے یہ تو اب اسپیکولیشن ہے, لیکن بہرحال اس میں شہباز شریف صاحب اس اجلاس میں جو 2 ریاستی حل کے حوالے سے ہے فلسطین کے لیے, اس میں وہ شریک نہیں ہو رہے. یہ بھی ایک خبر ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.